الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کا ایک ایسا وظیفہ کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ استغفار کی طاقت اور استغفار سے معاملات کے حل کے لیے ایسا بہترین وظیفہ جو کہ بزرگان دین کے اعمال کے اندر شامل رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل آج آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ استغفار ایک لفظ، صرف ایک لفظ، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں، اور استغفار کی طاقت کیا ہے، استغفار کے فضائل کیا ہیں، اور استغفار سے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، آپ اس ویڈیو کے اندر سماعت فرمائیں گے۔ پہلے ہم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: مجھے سوار کے پیالے کی مانند نہ بناؤ کہ سوار اپنے پیالے کو پانی سے بھرتا ہے، پھر اسے رکھ دیتا ہے اور سامان اٹھاتا ہے، پھر جب اسے پانی کی حاجت ہوتی ہے تو اسے پیتا ہے، اسے وضو کرتا ہے، ورنہ اسے پھینک دیتا ہے۔ لیکن مجھے تم اپنی دعاؤں کے اول و آخر اور درمیان میں یاد رکھو کہ درود شریف ہر دعا کے شروع اور آخر میں آپ اپنا معمول بنائیں، اور دعا کے درمیان میں بھی درود شریف کو آپ پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے تم اپنی دعاؤں کے اول و آخر یاد رکھو کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے شروع میں بھی درود شریف پڑھنا، آخر میں بھی اور درمیان میں بھی۔ اس لیے دعا کی تاثیر اس عمل کی برکت سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی کوئی دعا رد نہ ہو، آپ جو دعائیں مانگیں، جو حاجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں وہ مقبول ہوں اور آپ کی حاضری مقبول ہو، تو آپ دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب ہم سماعت فرمائیں گے استغفار کرنے کے فضائل۔ آپ نے انتہائی توجہ سے ان کو سننا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے، برائیوں کی طرف ملوث رہتا ہے، تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کی آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بجائے اصلاح کے آپ کے اوپر بھی تنقید کرے گا۔ تو اس لیے جو بھی شخص ان معاملات کے اندر گھرا ہوا ہو، برائیوں کے اندر گھرا ہوا ہو، برے کاموں کے اندر اس کی انوالومنٹ ہو، برے کاموں کے اندر وہ گھرا ہوا ہو، برائیوں کے اندر گھرا ہوا ہو، ایسے شخص کے اوپر کسی قسم کا عمل کرنا یا اس کو سمجھانا یا اس کو نصیحت کرنا، یہ اس کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو ماننے کی بجائے، آپ کی اصلاح کو سننے کی بجائے آپ کا مخالف ہو جاتا ہے اور آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ تو ایسا شخص جو برائیوں کے اندر پڑا ہوا ہو اور وہ برائیوں سے نکلنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے یہ فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی صفائی استغفار ہے، اس کی کثرت کرنا ہے۔ تو جو بھی شخص
اس عمل کی کثرت کرے گا وہ ہر قسم کی برائی سے بآسانی نکل آئے گا۔ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سے ذکر کرتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، یا اگر کوئی مسز ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے کہ وہ برائیوں میں پڑا ہوا ہے، یا بچے غلط صحبت کے اندر چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ انتہائی بہترین ہے۔ دوسری روایت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ ان احباب کے لیے ہے کہ جو رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، دولت میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے، دولت کی فراوانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ان کے لیے یہ عمل بہت ہی بہترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسے مقام سے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو اگر آپ واقعی پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی ایک حد سے گزر چکی ہے کہ آپ اعمال بھی کر چکے ہیں، آپ کوششیں بھی کر چکے ہیں، لیکن ہر چیز رائے گاں چلی گئی، تو آپ کے لیے یہ وظیفہ استغفار کا بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسرت نشان ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کا اضافہ کرے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ استغفار کرنے کے کتنے فضائل ہیں، کتنی برکات ہیں۔ تو ہم بھی اگر دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو دونوں اعمال جو میں نے روایات کے اندر ذکر کیے، اب میں ان کو بالترتیب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ویسے تو اگر ویڈیو کو شروع سے دیکھا ہے تو اعمال میں نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں، لیکن اب میں آپ کو اس کی ترتیب بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے، تو آپ نے دعا کے شروع میں صلی اللہ علی محمد یہ والا درود شریف آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ پڑھنا ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں، مقبول ہوں، تو آپ نے اس کو شروع میں 11 دفعہ، 7 دفعہ، 3 دفعہ، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اسی طریقہ کار کے مطابق، اسی تعداد کے مطابق آپ پڑھیے، اور اسی طرح دعا کے آخر میں بھی آپ نے 3 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور جو دوسرا ہمارا وظیفہ ہے وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ استغفار کے اپنے فضائل سنیں کہ اس کی کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں ہیں کہ انسان پریشانیوں کے اندر سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہ ہو، کبھی کوئی پریشانی اس کی زندگی میں آئی ہی نہ ہو۔ ایسا بہترین وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد استغفار کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 1100 بار۔ 1100 یعنی کہ آپ نے ایسی ایک تسبیح لے لینی ہے 100 دانوں والی، اور اس تسبیح کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گا کہ آپ کی پریشانیاں پانی کی طرح بہہ جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جو دعائیں کرتے ہیں جو پہلے قبول نہیں ہوتی تھیں وہ اب قبول بھی ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ان وظائف کو آپ نوٹ کر لیں، چونکہ یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں اور ان کی روایتیں بھی میں نے پیش کر دیں آپ کے سامنے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام وظائف نہیں بلکہ یہ ایک مجرب ترین وظائف ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، دولت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے برکت ہوگی، فراوانی ہوگی، اور آپ کے معاملات بھی حل ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل ہم نے جو بیان کیا اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو ثواب جاریہ کی نیت سے دوسرے احباب تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ
شارٹ کا عمل کروانا چاہتے ہیں اپنے معاملات کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، کہ آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے اولاد میں بندش ہے اور دیگر معاملات کے لیے، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ استخارہ کریں، ویسے تو استخارہ انسان کو خود ہی کر لینا چاہیے جو مسنون استخارہ ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو استخارہ کرتے ہیں تو ان کو اس کا رزلٹ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ تو اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ہماری لانگ ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں، شارٹ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں ان کو بھی سماعت فرمایا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی برکتیں ملیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔